بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، بہت ہی خوشی کی خبر ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان چند ماہ میں 4.5 جنریشن ملٹی رول جدید ترین جنگی جیٹ طیارہ تھنڈر بلاک 3 تیار کر لے گا۔ یاد رہے کہ یہ طیارہ چائنا اور پاکستان مل کر بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان اور چائنا کے انجینئرز jf17 تھنڈر بلاک 1 اور بلاک 2 بنا چکے ہیں۔ یہ جیٹ طیارہ مودی کے فرانس سے ڈیل شدہ رافیل جیٹ طیاروں کا ہر طرح سے ہم پلہ ہوگا، بلکہ اس کی سپیڈ رافیل سے بھی 200 کلومیٹر زیادہ ہوگی، اور اس کے BVR میزائل کی رینج بھی رافیل سے ڈبل یعنی 300 کلومیٹر ہوگی۔ F-16 اب ماضی کی کہانی ہے۔ تھنڈر بلاک 3 رافیل کی 3700 کلومیٹر رینج کے مقابل دن اور رات ہر قسم کے موسم میں ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سی بھارت کی کل ڈیپتھ سے بھی ڈبل زائد یعنی 3500 کلومیٹر کی رینج تک کارروائی کر سکے گا، جبکہ تھنڈر بلاک 3 سے بھی رافیل کی طرح چھوٹے بڑے ایٹمی و غیر ایٹمی ہتھیار اور ریڈار پر نظر نہ آنے والے کروز میزائل بھی فائر کیے جا سکیں گے۔ یاد رہے، پاکستان مہنگے جدید ترین کروز میزائل ہتھف 8 خود تیار کرتا ہے، جبکہ بھارت کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس پہلے ہی تھنڈر کے برآمدی آرڈرز موجود ہیں، اور اب انڈین جہاز MiG-21 اور جدید ترین سخوئی Su-13 گرانے کے بعد تھنڈر کو عالمی شہرت مل چکی ہے۔ اس کے شیئرز کی قیمت میں بھی 15% تک اضافہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ ملائیشیا، ایران، سعودی عرب سمیت بہت سے ممالک نے jf17 میں دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ بھارت ایک رافیل اور اس کے لیے درکار میزائلز وغیرہ پر کئی $100 ملین خرچ کرے گا، جبکہ پاکستان ایک تھنڈر صرف $30 ملین میں خود تیار کر لے گا۔ jf17 بلاک 3 کی سب سے بڑی خوبی اس کی قیمت ہے، جو اپنے مقابل طیاروں کی نسبت 1/3 سے بھی کم ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4090 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بڑی بڑی جنگوں کا آغاز ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ غیر عربی اجمیوں سے ایک لشکر اٹھائیں گے جو بہترین سوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین اسلام کی مدد فرمائیں گے۔ اگر آپ وسائل و ٹیکنالوجی سے محروم پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے جدید جنگی جہاز اور کروز میزائل وغیرہ تک بنانے کی معجزاتی سچی کہانیاں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت دیکھیں تو فوراً پکار اٹھیں گے، اللہ اکبر، جبکہ دشمنان اسلام حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ دشمنوں پر غالب فرمائی رکھے اور اسی طرح سے غیبی مدد فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔